نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زنید آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني نحيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أجل مسمى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں سورۃ الانعام کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تو جس سے پہلے ہم لوگ آج کا ایک لیسن سٹارٹ کریں تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں سب کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم یہ سورہ ویسے پڑھ رہے ہیں جیسے کہ ایک حصے میں پڑھتے ہیں، کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، پھر اگلے ہفتے کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، کچھ آیتیں پڑھتے ہیں. تو ایک چیز ہے جو ہمیں اس سورہ کے بارے میں جیسے بھولنی نہیں چاہیے. یہ جو سورت پوری ہے یہ ایک طرح سے آگے بیک اینڈ فورتھ کانورزیشن چل رہی ہے. کچھ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ کچھ بولتے ہیں تو آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کوئی جواب دے رہے ہوتے ہیں. سورہ شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کراتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جان لو کہ جو باتیں کرنے والا ہے وہ ہے کون. سورہ شروع ہوتی ہے اللہ کی تعارف سے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ باتیں بولتے ہیں کہ یہ مشرک کیا باتیں بول رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پہ کیوں نہیں قرآن اتارا جا رہا، ایک فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جا رہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع میں ان کی باتوں کا ایڈریس کرتے ہیں سورہ کے اندر، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف جواب دیے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ یہ بولو، ان کو یہ بولو، ان کو دلیلیں دی ہوئی ہیں۔ اور موقع موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے لاجک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں اللہ کی پہچان کے ساتھ کہ یہ اللہ یہ ہے۔ اور یہ ہمیں بھی اپنی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کبھی ہم جب جاتے بھی ہیں کسی کو یعنی کہ لاجک سے سمجھانے بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے مائنڈ کے اندر ایک ازمپشن ہوتی ہے کہ ان کو آلریڈی پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، ہم ان کو نہیں بتا رہے ہوتے کہ اللہ کے بارے میں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے بارے میں بھی پتہ ہم نے بس ایک بار بول دی تو بس پتہ چل گیا۔ آپ اس سورہ میں دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار موقع موقع پر اپنی پھر پہچان کرواتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لاجک دیتے ہیں پھر پہچان کرواتے ہیں، لاجک دیتے ہیں پھر پہچان کرواتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی باتوں میں اسپیشلی ہم لوگ جب کسی نان مسلم سے کر رہے ہوں گے، اور ہم نے جب پچھلی کلاس ہوئی تھی اس میں ہائی لائٹ کیا تھا، آپ جب کبھی اس دعویٰ کے لیکچر سنو گے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہیں، اور بھی شیخ احمد دیدات ہیں، ان کے بہت سارے لیکچرز ہیں جہاں پہ یہ لوگ نان مسلم کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں جن کے تھوڑے ویک ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن صحیح طرح سمجھانی ہوتی۔ تو آپ کہو گے اس کا جواب سورہ انعام میں، اس کا بھی جواب سورہ انعام میں، اس کا بھی جواب سورہ انعام میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے یعنی کہ جتنے بھی مائنڈ سیٹ ہیں اس حوالے سے دعویٰ سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال اس کے اندر جواب رکھے ہوئے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ آج کنٹینیو کرتے ہیں، ہم نے آیا نمبر 56 سے کنٹینیو کر رہے ہیں، جہاں پر پھر ایک کانورزیشن کنٹینیو ہو رہی ہے۔ آیا اس طرح سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کہ قل، کہو، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے روکا گیا ہے، مجھے منع کیا گیا ہے، نہیں منع کیا گیا ہے۔ کس چیز سے منع کیا ہوا ہے؟ کہ میں اس کی عبادت کروں جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے، جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے۔ قل لا اتبع اہواءکم، اور کہہ دو کہ میں نہیں تمہارے خواہشوں کی پیروی کرتا، یا میں تمہارے خواہشوں کو فالو نہیں کرتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اور اگر یعنی کہ اگر میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا، بے شک اگر میں خواہشوں کی پیروی کرتا تو میں خود گمراہ ہو جاتا اور میں ہدایت والوں میں سے نہ ہوتا۔ تو آیت شروع ہو رہی ہے کہو، ہم نے اس کے بعد تھوڑی بات کی، کہو کا مطلب کیا ہے کہ کیوں کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کو آگے سے جواب دو۔ اور آپ دیکھو گے کہ اس سورہ کے اندر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہوتے ہیں، یہ جن لوگوں کے پاس سمجھ بھی کم ہوتی ہے دین کی، ان کے پاس ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہار نہیں ماننی، ہار نہ ماننے والی ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے۔ آپ اکثر اگر کبھی بیٹھے ہوگے کوئی یعنی کہ تھوڑے سے یعنی کہ لائک کنیکٹڈ ہو اچھے سے، جو بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی آپ سنو کہ وہ کس طرح سے ریلیجن کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس نئی نالج بھی ہوتی اور جن کے پاس ہوتی بھی ہے۔ تو جن کے پاس نالج نہیں ہوتی وہ لوگ رکتے ہی نہیں ہیں، ایک چیز کو چھوڑتے دوسری کو پکڑتے، ایک چیز کو چھوڑتے دوسری کو پکڑتے، اور وہ گول 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 گھومتے جاتے ہیں، گول گول گھومتے جاتے ہیں، کسی اور چیز کو پکڑ کے کسی اور چیز کو پکڑ کے، اچھا دین تو یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ چیز سینس نہیں بناتی۔ لیکن ایک اور بات کا دھوکہ مت کھانا، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بڑوں میں ہوتے ہیں، آپ بھی ایک ٹائم اپنی لائف میں ایک ٹائم پہ پہنچو گے، جو ابھی تک نہیں پہنچے تو بھی بیٹھ کے اسی طرح سے بات کر رہے ہوں گے کہ یہ ایک لائف سائیکل ہے ہر جنریشن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیوں پرانی پرانی جنریشنز کی بات بتاتے ہیں؟ کیونکہ وہ چیزیں ریپیٹ پہ چل رہی ہیں، سٹوری وہی ہے، بس پلاٹ چینج ہو جاتا ہے، سٹوری وہی ہے، بس ٹیکنالوجی بدل گئی ہوئی ہے، چیزیں کرنے کا طریقہ بدل گیا لیکن سٹوری وہی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی اسی طرح سے ہی دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو بات کرتے ہوئے،
اسپیشلی جو اس وقت ایک عمر پہ پہنچے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم سے بڑے ہیں، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جب دین کی باتیں کر رہے ہوتے، ہم نے بھی اسی پوائنٹ پہ پہنچنا ہے، ہم نے بھی اسی طرح بیٹھ کے آرگیو کرنا ہے، تو ہمیں بھی ایسے لوگ ملیں گے، تو آرگیومنٹ یہ چلتی جائے گی اس طرح سے، لیکن اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا بولا ہے، تو جب اگر کوئی دین کی بات کرے گا بھی تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے آگے سے کہنا کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایک طرح سے ٹریننگ کر رہے ہیں اس وقت، آپ کے پاس یہ سوال آئیں گے، آج نہیں تو کل آپ کے پاس یہ سوال پہنچیں گے، تو آپ نے آگے کہنا کیا ہے؟ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ لوگ پھر آ رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دوسروں چیز پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ایزی ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور چیز کے بھی عبادت کے لیے حامی بھر لی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کلیئرلی، ان کو کہو، پھر سے کہو کہ تمہیں منع کیا گیا ہے، تمہیں منع کیا گیا ہے کہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں کری جس کو یہ اللہ کے علاوہ بلا رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن میں الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بہت کیئرفلی کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ یعنی کہ جن بتوں کی لوگ جس سے شرک کر رہے ہوتے ہیں، بتوں کی صرف بات نہیں ہو رہی یہاں پر، کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ پکاری جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں منع کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ بولو کہ مجھے منع کیا گیا کہ میں ان کو نہ پکاروں میں، اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے بولو کہ تم ان کی خواہشوں کو فالو نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صرف بتوں کو بلانا عبادت نہیں ہوتی، ادھر شرک صرف بتوں کے ساتھ نہیں ہے، خواہشوں کے پیچھے پیچھے چلنا بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، وہ بھی وہ بھی اس سے بھی منع کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ یہ قریش والوں کا حال سنو، قریش والوں کو کہا کیا جا رہا تھا، کیونکہ ہم نے تھوڑی آیتیں پہلے ان کو کہا جا رہا تھا، یہ لوگ کیا آگے کہہ رہے تھے، ہمیں ان غلاموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہمارے لیے ایک الگ سے سیشن بناؤ، اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ غلام اور مالک دونوں ایک انسانی ہیں، تو دونوں کی ٹریٹمنٹ ایک ہی ہونی چاہیے، اور یہ ان سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا، تو ادھر ان کی خواہش، یعنی کہ ان کی خواہش تھی کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ کام ہو، ان کی خواہش تھی جس کی وجہ سے یہ رک گئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ بولو ان کو کیا بولنا ہے کہ میں تمہارے میں خواہشوں کو فالو نہیں کرتا، اور ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بھی یہی ہے اس آیت سے، ہمارے لیے کیا سیکھنے کے لیے اس آیت سے، ہمارے لیے یہ ہے کہ عبادت ہمارے جذباتوں سے اور ہمارے خواہشات کے حساب سے نہیں ہونی چاہیے، ہماری عبادت ہمارے جذبات اور ہمارے خواہشات کے حساب سے نہیں ہونی چاہیے، جس طرح سے اللہ نے سکھائی اور نبی نے سکھائی اس کے حساب سے ہونی چاہیے، آپ اس کے حساب سے چیز نہیں کرو گے تو وہ خواہشات ہے، جس سے اللہ نے نبی کو منع کیا تو ہمیں بھی منع کیا۔ میں کہوں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نفل پڑھنا شروع کر دوں، میرے دل میں بہت آ رہا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فجر کے بعد نہیں پڑھنی نفل، نفل نہیں پڑھنے فجر کے بعد، تو آپ کا جتنا مرضی دل چاہ رہا ہو، آپ جتنے مرضی اپنی خواہش ہو آپ کے دل میں کہ میں اس ٹائم پہ اللہ کی عبادت کروں، اگر آپ حکم کے خلاف جا رہے ہو تو آپ جتنا مرضی کر لو، وہ خواہشات ہے جس سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بولو کہ میں اس چیزوں کی اس کو نہیں فالو کر، فالو میں صرف اللہ کو اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ اس کو کرنا، کیونکہ اگر آپ کی خواہشات، انسان کی خواہشات کنٹرول میں نہیں ہوگی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ قد دللت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولا بولنے کے لیے کہ میں خود ہی گمراہ ہو جاؤں گا،
اور میں ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اگر میری عبادت میرے خواہشات اور میرے جذبات کے حساب سے ہے، تو وہ انسان گمراہ ہو جائے گا اور وہ ہدایت والوں میں سے نہیں ہوگا۔ یہ ہماری لیسن ہے اس آیت میں، کہ اپنی عبادت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے بنانی ہے۔ اور آپ دیکھو گے یہ جو لفظ ہے خواہشات کے لیے، وہ لفظ ہوا، اور عربی کے اندر جو ہوا ہوتی ہے اس کو بھی ہوا ہی بولتے ہیں۔ ادھر خواہشات کے لیے بھی لفظ ہوا ہے۔ ایسی چیز کے کوئی سر پیر نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے شاید بہت لوگ کنیکٹ بھی کریں۔ ہم اپنی فیملی کا ہی ایگزامپل لیتے ہیں، اور ایک سب سے بڑا جو ویسے قریش کے لیے بھی تھا، آج بھی انسان کے لیے ہے، کہ ہمارے فیملی کی ویلیوز، ہمارے خاندان کے طریقے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایگزامپل لیتے ہیں۔ ابھی ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جاؤ، 10-15 سال پہلے چلے جاؤ، تو اس ٹائم پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے خاندان میں کہ کوئی پسند کی شادی ہو۔ ہمارے خاندان کی ویلیوز کیا تھی کہ پسند کی شادی کی کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔ 10-15 سال بعد واپس آ جاؤ، آج کے ٹائم پہ آ جاؤ، اور آج ہمارے خاندان کے اندر ہی جو ویلیو پہلے تھی کہ پسند کی شادی نہیں ہوگی، آج ہمارے خاندان کے اندر کافی کافی پسند کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ تو ہمارے خاندان کی جو ایک فیملی ویلیو تھی، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پسند کی شادی اللہ کا حکم ہے، میرے کہنے کا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو خاندان کی ویلیوز ہیں، جنرلی ویلیوز ہیں، وہ اللہ کے دین کے ساتھ نہیں، ایسی چیز نہیں ہے جو وقت کے ساتھ بدلے گی نہیں۔ اگر وہ چیز اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے جو علم بھیجا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، اس چیز کے ساتھ جڑی ہوتی، تو وقت کے ساتھ نہ بدلتی، اس چیز کا سر پیر ایک طرح سے نہ ہوتا۔ مطلب سر پیر ہوتا اگر جڑی ہوتی تو، جڑی نہیں ہے تو سر پیر نہیں ہے۔ جو کل ہماری فیملی ویلیوز تھی وہ آج بدل گئی نہیں۔ ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں تھوڑا سا کلیریفائی کرنے کے لیے۔ ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھر کے اندر اگر ایک لڑکا جا کے باہر کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، لڑکا جا کے کسی لڑکی سے بات کرتا ہے اور گھر میں پتہ بھی چل جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جوان ہو رہا لڑکا۔ وہی اگر لڑکی جا کے بات کرے تو گھر کی غیرت کا مسئلہ بن جائے گا۔ غلط دونوں ہی ہیں، لڑکے کا بات بھی کرنا غلط ہے، لڑکی کے بات کرنا بھی غلط ہے، لیکن اگر لڑکی بات کرے باہر جا کر تو گھر کی غیرت کا مسئلہ بن جائے گا، لیکن لڑکا کرے تو کوئی بات نہیں، جوان ہو رہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ سالوں بعد ایسا نہیں، کیونکہ اس چیز کے سر پیر نہیں ہے کہ لڑکا بات کر لے ٹھیک ہے، لڑکی کی کرے تو غلط ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹائم لگے گا کہ ایک لڑکی کل اٹھ کے بولے کہ مجھے جا کے بات کرنی؟ کسی نے ایک قدم اٹھانا ہے اور اس کے بعد وہ چیز نارمل ہو جائے گی۔ جس طرح سے پسند کی شادی کی کوئی بات نہیں سوچ سکتا تھا، آج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آج لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی بھی۔ کسی ایک لڑکی نے اٹھ کے بولنا ہے کہ مجھے بھی لڑکوں کے ساتھ باتیں کرنی جس طرح سے لڑکا لڑکی کے ساتھ جا کے بات کر رہے ہیں۔ شروع میں تھوڑی ہوگی، شروع میں غصہ کریں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ نارمل ہو جائے گی۔ جس فیملی کے، جس خاندان کے اصولوں کی بات کرتے ہوں گے وہ بدل گئے ہوں گے، کیونکہ شروع سے ہی خاندان کے ویلیوز سے سکھایا تھا،
وہ ہمارا ہوا، وہ ہماری خواہشات بنی ہوئی تھی کہ خاندان کی ویلیو کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں سکھایا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے. یہ نہیں سکھایا تھا کہ اللہ نے کیا حکم کیا دیا ہوا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو کس طرح سے رہنا ہے. یہ نہیں دیکھنا. لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد وہ خاندان کی ویلیو چینج ہو جائے گی. اور جب اسی طرح سے خواہشات کے بیس پر جو چیز چینج ہوتی جائے گی تو کیا ہوتے جاتا ہے انسان؟ انسان گمراہ ہوتے جاتا ہے. شیطان تو ایسی چیزوں کو پکڑتا ہے، استعمال کرتا ہے انسان کے خلاف. دین نہیں سکھایا، خاندان کی ویلیو سکھائی. جو ویلیو ویسے ہی دین پہ نہیں کھڑی تھی، وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتی جائے گی، چینج ہوتی جائے گی، چینج ہوتی جائے گی. اور ہم سمجھانے کے ٹائم بھی کیا کہیں گے؟ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا تو ابھی ہونا شروع ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے کہ بولو ان کو کہ میں ان کی خواہشات کو فالو نہیں کرتا. میں ان کی خواہشات کو فالو نہیں کرتا. اگر میں کروں گا فَضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو میں خود گمراہ ہوں گا. کوئی شک نہیں ہے کہ میں خود گمراہ ہوں گا اور میں ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا. قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. یہ لوگ جب بحث کرنے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اتنی نہیں کہ قائم طریقے سے کھڑا کر دی کہ ہل ہی نہیں رہے. جو کہتے ہیں آگے سے بول دیتے کہ مجھے یہ بولا گیا، مجھے یہ بولا گیا، مجھے یہ بولا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ان کو، کیونکہ یہ بحث ایک طرح چل رہی ہے نا، بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کو کہو بے شک، انی، بے شک میں، علی بینۃ من ربکم، میں اپنے رب سے آئے ہوئے جو کلیئر پروف ہوتے ہیں. میرے پاس کلیئر، میرے پاس صاف صاف ثبوت ہے اپنے رب کی طرف سے جس کو تم جھٹلا رہے ہو. وَكَذَّبْتُمْ بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب جب بھی بات کر رہے ہو کسی چیز کی بھی، سوچو ہم لوگ کی خاندان کی ویلیوز کے بارے میں ہی بات کر رہے ہو، کسی چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، آپ ایک بدلاؤ لانے کی کوشش کر رہے ہو، کس کے ساتھ لے کر آؤ؟ کلیئر پروف کے ساتھ. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ چیز بدلے، کوئی چیز بدلے، تو ثبوت دو گے تو وہ چیز صحیح طرح سے بدلے گی. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اپنائی جائے گی یا اس کی وجہ سے چینج آ جائے گا. نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا بولا جا رہا ہے؟ کہو ان کو کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے، میرے پاس واضح ثبوت ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں سے، آپ لوگ جھٹلا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلد بازی کر رہے ہو. کس چیز کے لیے جلد بازی کر رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حساب سے چیزیں مان لیں، یا کوئی معجزہ لا دیں، یا کوئی فرشتہ لا دے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں. ان الحکم للہ للہ، جو حکم ہے، جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یقص الحق، اللہ حق بیان کرتا ہے، بیان حق اللہ کرتا ہے. وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا. ثبوت اللہ نے بھیج دیے ہوئے، آیتیں اللہ نے اتار دی ہوئی ہیں. جھٹلانے والے اس کو پڑھ کے بھی جھٹلاتے، جان کے بھی جھٹلاتے. ہمارا کیا کام ہے؟ ان آیتوں پہ
قائم ہونا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قائم رہنے کے لیے، اور جس طرح سے وہ رہی بھی ہے قائم. ہمارا کام ہے قائم رہنا، اور ثبوت اگر جب جب پوچھا جائے ثبوت کے ساتھ بات کرنا. کوئی جھٹلائے تو جھٹلائے. لوگ آئیں گے، لوگ آئیں گے اور بولیں گے کہ ہمارے حساب سے چیز کرو. آپ جب محرم نامحرم کی بات کرو گے تو لوگ بولیں گے اس طرح تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کزن کے سامنے چلو حجاب نہیں اتنا ہوتا، یا اس طرح کر لیتے ہیں ہمارے گھر میں، ایسے تو ٹھیک ہے، ہوتا ہی آیا ہے ایسے. لیکن جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا ہوئے، محرم نامحرم کی لائن کھینچ دی ہوئی قرآن کے اندر ہی، یہ اللہ کا حکم ہے. حکم میں بنانے والا نہیں ہوں، میں حکم بنانے والا نہیں ہوں. یقص الحق، اللہ حکم اتارتا ہے، اللہ حق سچ اتارتا ہے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. جو اس نے فیصلہ کر دیا وہ ہمارے لیے سب سے بہترین. یقص الحق وهو خیر الفاصلین. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بینی وبینکم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہو ان کو کہ اگر میرے پاس ہوتا جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو، تو پھر ہمارے بیچ میں فیصلہ ہو چکا ہوتا. اگر میں تمہارے خواہشوں کے حساب سے اتر جاتا، لیکن میں تمہاری خواہشوں کے آگے جھک جاتا، دکھا دیا ہوتا کوئی معجزہ، دے دیا ہوتا کوئی نہ کوئی فائدہ. فائدہ مانگ رہے تھے نا، دے دیا ہوتا کوئی نہ کوئی فائدہ، تو پھر کس بات کی بحث ہوتی ہے ہم دونوں کے بیچ میں؟ فیصلہ تو ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے رستوں کو سب سے بہتر جانتا ہے اللہ. آپ سوچیں اس بارے میں، کوئی آیا ہوا ہے آپ سے معجزے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا کسی ایسی چیز کی اجازت لینے کی، ڈائریکٹلی اجازت نہیں لینا چاہ رہا لیکن آپ کی ایکسیپٹیبلٹی لینا چاہ رہا ہے کسی غلط کام کے لیے. جواب اسٹریٹ فارورڈ، یہ اللہ نے بات اتاری ہوئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور کلیئر کٹ حکم ہے. اللہ سچ اتارتا ہے، اللہ ہی سب سے بہتر فیصلے کرتا ہے. میں فیصلے نہیں کرتا، میرے پاس حکم بدلنے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے، میں حکم ہی نہیں بدل سکتا. کوئی آپ کو کیا، آپ ایکسیپٹیبلٹی چاہتے ہیں انسان ایک دوسرے سے. آپ کے سامنے کوئی ہوگا نا کہ وہ آپ کے حساب سے چیز نہیں کر رہا ہوگا، تو نیچرلی آپ جاؤ گے. نیچرلی، اگر ریلیشن شپ اچھا ہے، نیچرلی آپ جاؤ گے تو آپ اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرو گے، وہ اپنی طرف سے دلیلیں پیش کریں گے. وہ کہیں گے ہم لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک طرف ایک چیزیں کر رہے ہیں، دوسرا دوسری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن رہتے اکٹھے ہی ہیں، رشتہ بھی اچھا ہے. نیچرلی چاہتا ہے کہ چیزیں یعنی کہ ایک جیسی ہو رہی ہوں. ایک دوسرے سے ایکسیپٹیبلٹی چاہتے ہیں کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر لڑکیوں سے بات نہیں کرتا، دوسرا لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، تو کبھی نہ کبھی یہ بحث چھڑ جائے گی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسا کرنا چاہیے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا کہ جب میں یونیورسٹی کے ٹائم پہ تھا، تو دوستوں کے اندر بھی یہی ہوتا تھا. اگر ایک اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کی عادت میچ نہ کرتی ہو، تو ایک دوسرے کو ہمیشہ کنونس کرتے رہتے کہ وہ کنونس کر رہا ہوتا ہے کہ اس طرف آ جاؤ، دوسرا کہتے اس طرف نہ آؤ، اور کسی ایک نہ ایک کا اثر کام کر جاتا ہے. کسی ایک کا ایک اثر کام کر جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو بول رہے ہیں، لوگ آئیں گے بات کرنے کے لیے، آپ ڈٹے رہو، اللہ کا حکم جانو، اس پہ ڈٹ جاؤ.
اس پہ ڈٹ جاؤ، ان کو بولو آپ کے پاس فیصلے بدلنے کی، آپ کے پاس فیصلے بدلنے کی ہمت نہیں ہے، آپ بدل ہی نہیں سکتے فیصلے اللہ کے، فیصلے بنانے والا وہ ہے، حکم دینے والا وہ ہے، سچ اتارنے والا وہ ہے، ہمارے لیے سارے پروف بھی اتار دیے ہوئے ہیں، کلیئر کلیئر آیت بھی اتار دی ہوئی ہیں، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ غلط کرنے والے کون ہیں۔ میں آپ کی خواہشات کے آج ایکسپٹ کر بھی لوں تو اللہ جانتا ہے کہ میں بھی غلط ہوں۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ آپ دیکھو اس آرگیومنٹ کے اینڈ میں ابھی تک کیا ہو رہا ہے، یہ اینڈ ہو رہا ہے ایک طرح سے بتایا گیا کہ یہ اس چیز پہ میں کھڑا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، پھر اللہ کا ایک تعارف سٹارٹ ہو گیا نا کہ اللہ حق اتارنے والا ہے، اللہ حکم دینے والا ہے، حکم صرف اللہ کے لیے، سب سے بہتر فیصلے کرنے والا وہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ظالم ہے اور ان کے طریقوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اور یہ جیسے ایک آرگیومنٹ کا جیسے اینڈ نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر تعریف آئی ہوئی، اور اگلی کچھ آیتوں میں، دو تین آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ تعریف مطلب پہچان ہوگی، انٹروڈکشن جیسے نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر جانو۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور غیب کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہے، غیب کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہے، لا يعلمها الا هو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں پہ بولا جا رہا ہے وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، بولا جا رہا ہے کہ غیب کی جو چابیاں ہیں وہ صرف اسی کے پاس ہے، اور اس کا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ آپ دیکھو گے ابھی کچھ آیتیں جو آئیں گی نا، یہ کچھ پچھلی آیتوں کی وضاحت کر رہی ہوں گی، کچھ پچھلی آیتوں کی ہی وضاحت کر رہی ہوں گی۔ آپ تھوڑی سی آیتیں پیچھے جاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہوتے ہیں، آج سے کون سی آیت تھی کہ آیت نمبر 50، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ ان کو بولو کہ میرے پاس علم الغیب نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو کہ ان کو میرے پاس علم الغیب نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے تو کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، علم الغیب کی چابیاں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف علم کا بھی نہیں پتا، لیکن جس دروازے کے پیچھے وہ علم کو سنبھالا گیا ہے اس کی چابیوں کا بھی کسی کو نہیں پتا، اس کی چابیوں کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کلیئرلی کیوں بیان کر رہی؟ پتہ ہے اس کے پیچھے، مجھے ویسے ہی یہ جنرلی میں بیٹھ کے نا ایک کرسچن کی آرگیومنٹ چل رہی تھی، ایک کرسچن کے ساتھ آرگیومنٹ چل رہی تھی، اور پتہ ہے یہ پوائنٹ اتنا امپورٹنٹ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان کرے، یعنی کہ ویسے تو لوگ کہیں گے نا جنرلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو پھر اللہ کے پاس ہی ہے جنرلی، تو اللہ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت ضرورت تھی، کیونکہ جب یہ آرگیومنٹ چل رہی تھی ایک کرسچن اسکالر کے ساتھ، وہ اسکالر تھا کرسچن، وہ لوگ بھی اسی طرح سے چیزیں، یعنی کہ ان کو کلیئرلی ان کے لیے لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے سے کچھ بھی اس کو انٹرپریٹ کر لیتے۔ میں آپ کو اگزامپل بھی دیتا ہوں، بائبل میں لکھا تھا کہ
انسان کو واپس زندہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ ایگزیکٹ ایگزامپل نہیں، لیکن آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کس طرح سے وہ سینٹنس دو کو لے کر مکس کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو، کوئی مردے کو کوئی واپس زندہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف بائبل کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے تھے، قرآن کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ تو بائبل کے اندر دو چیزیں لکھی ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، دوسری جگہ پر وہ کیا لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا۔ تو کہتے ہیں ان دونوں سینٹنس کو ملایا جائے تو مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ کلیئرلی نہیں لکھا ہوا، ان کی کتاب میں کلیئر نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، وہ دو سینٹنس کو پکڑتے ہیں اور دو سینٹنس کا پھر مطلب نکالتے، اپنی طرف سے ہی کنکلوژن نکالتے، اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن نکالتے ہیں اور بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کلیئرلی چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ اب کوئی ایسا نہیں سوچ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب نہیں ہے تو کسی اور انسان کے پاس ہوگا یا کسی فرشتے کے پاس ہوگا، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اس علم الغیب کی جو چابیاں بھی ہیں اس کا بھی کسی کو نہیں پتا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، ان چابیوں کا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ اور علم الغیب دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے جو کمپلیٹ علم الغیب کی نالج ہے، وہ صرف اللہ کے پاس، باقی کچھ علم الغیب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی لوگوں پہ جیسے اتاری بھی، کہ کچھ نبیوں پہ اتاری تھی تو ان کے پاس کچھ علم الغیب تھا جو باقی سارے انسانوں کے پاس نہ ہو۔ فرشتوں کے پاس بھی علم الغیب کچھ ہے جو کہ اور کسی مخلوق کے پاس نہ ہو، لیکن ساری علم الغیب فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور اس میں قرآن میں بھی اس کا اگزامپل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ علم الغیب کسی کے پاس نہیں ہے، اور جو جو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم الغیب ہے ہمیں ان سے تو اسپیشلی دور رہنا چاہیے۔ اور کیا اللہ کی تعریف ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں جو زمین پر ہے اور جو سمندر میں بھی ہے، زمین کے ساری سیکریٹس بھی اور جو سمندر کی گہرائیوں میں بھی سب کچھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے۔ جو انسان ہے اس نے آج تک زمین کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا اور سمندر کے بارے میں اور بھی کم پڑھا ہوا ہے، کہ سمندر کی گہرائیوں میں کون سی مخلوق ہے ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے، کس کس قسم کے، یعنی کہ کوئی بھی مچھلیاں وغیرہ کچھ بھی ہو جو اس سمندر کی گہرائی میں بھی سروائیو کری جہاں پہ انسان پہنچ بھی نہیں سکتا، پہنچا نہیں ابھی تک، پتہ بھی نہیں کیا ہے نیچے۔ ہم آسمانوں کی باتیں جاننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمارے پیروں کے نیچے کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ کیا زمین پہ کیا ہے اور سمندر کے اندر کیا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک پتا نہیں ہلتا، ایک پتا نہیں ہلتا بجائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں پتا ہو، ایک پتا نہیں ہلتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں پتا ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی ایسا بیج بھی نہیں ہے، ایک گرین بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو زمین کے اندھیروں میں ہے، مطلب زمین کی گہرائی میں ہے، جس کے بارے میں اللہ کو نہ پتا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، چاہے وہ اس کے اوپر نمی ہو یا وہ سوکھا ہو، اللہ کو ہر ایک ایک گرین کے بارے میں بھی پتا ہے جو زمین کی گہرائی میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے سوائے کہ وہ ایک کلیئر کتاب میں ہے، ایک کلیئر ریکارڈ ہے اس کا۔
رطبن ولا یابسن، ایک چیز جس کے اندر نمی ہو اس کو رطبن بولتے ہیں. اور یہاں پر اگر کسی بیج کے اندر نمی ہوتی ہے تو علماء کہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر اس کو گرو ہونے کی پوٹینشیل ہے، کہ یہ کچھ گرو ہو کے کوئی پودا بن سکتا ہے، پیڑ بن سکتا ہے. نمی نہیں ہے تو مطلب اس کے اندر گرو ہونے کا پوٹینشیل نہیں ہے، کہ یہ اگے گا نہیں. تو کئی علماء کہتے ہیں یہاں پر ایک بیج سے مطلب یہاں پر دونوں طرف سے ہے. ایک تو ایکچوئل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیج کے بارے میں بتائے، لیکن یہاں پہ علماء کہتے ہیں یہاں پہ بیج کا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر جو ایمان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا ایمان ہے، اور کس کے ایمان کے اندر بڑھنے کی قابلیت ہوتی ہے اور کس کے ایمان میں نہ بڑھنے کی قابلیت. اور اسی پہ اسپیشلی اس پوائنٹ پر علماء عمر رضی اللہ عنہ کی سٹوری ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے عمر رضی اللہ عنہ جو کہ لیکن اگر صحابہ میں رینک کیے جائیں تو وہ سیکنڈ رینک پر آتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد. اتنا ان کا ہائی سٹیٹس ہے، دوسرے خلیفہ رہ چکے ہیں. ان کو بشارت کی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی کہ ان کو جنت ملنے والی ہے. لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اسلام کے ایک بہت ہی سخت سخت دشمن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے دین کے لیے ان کے دل میں بہت نفرت تھی. جس سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو ایک صحابہ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ایک گدھا پہلے اسلام قبول کرے گا جس سے پہلے عمر اسلام قبول کرے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک چیز جس کے اندر عقل ہی نہیں ہے اس کے اسلام قبول کرنے کے زیادہ چانس ہے بجائے کہ عمر کرے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں ایمان کا بڑھنا ہوتا ہے اور کس کے دل میں پیدا ہونا بھی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کی قابلیت کو جانتے ہیں. آپ دیکھو اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے کیا کیا کیا، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر جنگ میں اس کے ساتھ دیا. وہ ہی نہیں، ان کا بیٹا بھی آگے انہوں نے ان کے لیے کتنا انہوں نے کام کیے. عبداللہ ابن عمر ان کا نام تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو کس طرح سے ان کو عزت بخشی، خلیفہ بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں ایمان ہے، جج کرنا بھی ہمارا کام نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہر چیز ایک کلیئر ریکارڈ میں لکھی گئی بھی ہے. کوئی چیز نظر انداز نہیں ہوئی بھی، کوئی بھی چیز نظر انداز نہیں ہوئی. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ ہے جو راتوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں اور بتاتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہ ہے جو راتوں کو، یعنی کہ ہمیں یتوفاکم ہماری یعنی کہ روح نکال لیتا ہے. یعنی کہ یتوفا وفات سے آ رہے، سونا بھی ایک قسم کی موت ہے. تو یہ وہ ہے جو راتوں کو ہمیں ہماری روح کو نکال لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے کہ ہم نے دن میں ہم نے کیا کیا کوششیں کی بھی، کیا کیا کام کیے ہوئے. جرحتم کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ جسے چوٹ چوٹ مطلب ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ چھوٹا سا کوئی دن میں کوئی کٹ بھی لگتا ہے
یا کوئی کسی چیز کو آپ کٹ لگاتے ہو، کسی چیز پر جو بھی کوششیں کرتے ہو، زمین پہ کس طرح سے پیر رکھ رہے ہو، اسمال چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سوچا آپ مٹی پر چل رہے ہو، مٹی پہ آپ کے پیر پڑتے ہیں تو مٹی نیچے دب جاتی ہے، تھوڑے سے سینٹی میٹر تھوڑے نیچے دب، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل جانتے ہیں۔ اللہ ذات کو جان نکالتے ہیں، نیند اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہوتی ہے، اور دن میں ہم کیا کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں۔ ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى، اور وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اٹھاتے ہیں تاکہ ہم لیقضى اجل مسمى، تاکہ ہم اس وقت کو پورا کر سکیں، مطلب جو زندگی اللہ نے لکھی ہے اس کو پورا کر سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اٹھاتے ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، اور پھر اسی کے پاس ہم نے واپس جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، تاکہ وہ ہمیں بتا سکے کہ ہم نے کیا 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 ہوا۔ اب دیکھو آیت کے اندر شروع اس طرح سے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا جرح کیا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، کہ ہم نے دن میں کیا 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 ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جانتا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتانا ہے کہ ہم نے عمل کیا کیے ہیں۔ ان دونوں لفظوں میں بہت ہی چھوٹا سا ڈفرنس ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت سا ڈفرنس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جانتے ہیں، لیکن عمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ہم نے نیتوں کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں واپس بلانا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتانا کہ ہم چل رہے تھے تو ہمارے پیروں سے مٹی کتنی دبی، ہم کیا کیا کر رہے تھے، وہ ایگزیکٹلی نہیں بتانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا کیا چیز، کیا کیا عمل ہم نے کیے تھے جان بوجھ کے، نیتوں کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے اللہ ہر چیز ہمیں اس کے بارے میں بتائے گا جو چیز ہم لوگوں نے نیتوں کے ساتھ کی ہوئی۔ ایگزامپل لو، آپ سوچو کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھائے ہوئے امانہ کی طرح، امانہ پیسے رکھوائے ہوئے، اس میں سے آپ 25 فلس بھی رکھ لو سائڈ میں، کہو کہ اس کے بارے میں کس کو پرواہ ہونی ہے، یا آپ جان بوجھ کے زمین پہ زور زور سے پیر مار رہے ہو یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے کس سے پوچھنا ہے، کون دیکھ کون رہا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیز پہ دھیان دینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے علم پر ہے، ہر چیز کا علم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کو پرواہ ہے، اور اللہ حساب لینے کی بھی پورا حساب لینے کے لیے بھی، یعنی کہ پورا کیپیبل ہے، پورا قادر ہے کہ اللہ سبحانہ حساب بھی لے سکے۔ تو اسی طرح سے ہمیں ویسے ہی سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے کا، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی، میں اس کے لیے میں کوئی بھی گڑبڑ گھوٹالہ بھی کر دوں تو کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز جانتا ہوں، اور جس چیز کا ایک سمجھ کے ساتھ، ایک نیت کے ساتھ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حساب دے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ادھر ہی سٹاپ کرتے ہیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ 8:30 تک ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں، تو ہم لوگ اگلی کلاس کو انشاءاللہ اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اور تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اس آیت کے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، نہیں تو پھر ہم لوگ ریفلیکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ انم آپ دے دیں انشاءاللہ، پھر ریفلیکشن مغرب کا وقت قریب آ رہا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا جو آج کا یہ ریفلیکشن ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جو لاسٹ یہ جو 2 آیات پڑھی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اپنی خوبیوں کو بیان کیا کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے ہمارا، کہ جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور ایون کہ ہماری دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ان نیتوں کو بھی جانتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز کوئی بھی کام ایسا نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو اس سے کسی کو کیا فرق پڑے گا. اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا یا کسی کا دل دکھایا یا کسی امانت میں خیانت کر دی اور یہ سوچیں کہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل مائنر سی چیز ہم نے کی ہے، تو یہ غلط ہے. ہمیں اپنی جو بھی ہمارے پاس اگر امانت ہے کوئی یا کچھ بھی ہمارے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو ہمیں اس پر پوری طرح سے خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مطلب اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے. اللہ خیر. بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بھی جانکاری رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے عمل بھی ہونے چاہیے انشاءاللہ. چلے نیکسٹ اما آپ. السلام علیکم. وعلیکم بس السلام. وہی ہے. اچھا آپ شیئر کریں انشاءاللہ. میرا ریفلیکشن یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچ کے ہر چیز کریں کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے، تو کتنی ایسی چیزیں ہوں جو ہم اس چیز کی وجہ سے نہ کریں. ہم کتنی بری چیزیں اس چیز کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں اگر ہم یہ چیز سوچنا شروع کرتے ہیں. جو ہم ڈیلی لائف میں بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نوٹس کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، یا اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سے اس بارے میں کیا پوچھے گا. تو اگر ہم یہ چیز سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ کافی کافی بری چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت ہی ویسے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ہم سب کو ہم سب کو ہی سوچنا چاہیے. اور آپ دیکھو کہ یہ میسج ایک طرح سے ہم لوگ آپ ریسنٹلی جوائن کیے، لیکن یہ میسج جیسے پہلی بار نہیں بولا جا رہا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایک چیز بول رہے ہیں، اور ایک جو چیز بار بار بولی جا رہی ہو تو اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز صحیح میں امپورٹنٹ ہے. جیسے ہوتا ہے نا کلاس میں ٹیچر بار بار ایک چیز بولتے ہیں تو ایگزام میں 90% آ جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بار بار ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں قرآن کے اندر، تاکہ ہم لوگ جس چیز کو بار بار بھول جاتے ہیں وہ پھر ہمارے یادوں میں آ جائے، کہ ہم لوگ اس کو واپس سوچ کے اپنے عمل ٹھیک کر لیں. جزاک اللہ خیر. آم، آپ کے ساتھ اور کوئی ہے خدیجہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آم، میرا آج کا ریفلیکشن ملتا جلتا ہے یہ سب سے، شور. کیونکہ پچھلی 2 آیتیں میں نے سنی نہیں تھی. تو جی. جتنا میں نے سنا مجھے اتنا پتا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہر ہوں. چیز کو جانتے ہیں، اس کے پاس ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کی نالج ہے. ایک پتا اس کے بغیر ہل نہیں سکتا، ان کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتی ہے. ہم لوگوں کو جو ڈیوائن لاز ہمیں دیے گئے ہیں، جیسے کہ انسانوں کو، جنوں کو جو لاز ہمیں اسلام کی طرف سے دیے گئے ہیں، وہ ہم کتنے فلفل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سارے پتہ ہے. تو اس نالج کو ہی ہم اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو سوچ سمجھ کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. ہم قدم اس طرح اٹھا سکتے ہیں کہ کیا وہ چیز اللہ تعالیٰ کے کو خوش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو ہمیں یہ چیز بہت زیادہ مائنڈ میں رکھنا ہے، اور اسی طرح ہی ہمارے بیہیویئر، ہمارا ایکشن لوگوں کے ساتھ، ہمارے اسپیشلی جو ہم لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہم جس طرح سے وہ پورٹری کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں بہت زیادہ چینجز اپنے لا سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی. جزاک اللہ خیر. ہاں، بہت اچھا ریمائنڈر دیا آپ نے بھی کومل.
چلے انشاءاللہ پھر ہم لوگ ابھی زنیر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. میرے لیے آج کی کلاس کا ہائی لائٹ یہ تھا جو آپ نے بات ڈسکس کی تھی کہ آپ نے اگزامپل دیا تھا وہ فجر کی نماز کا. جنرلی بھی ہم بھی کوئی چیز اگر کرنا چاہتے ہیں یہی سوچ کے، اگر تو ہماری نیت صاف ہو اس میں کہ ہم اچھے کے لیے کر رہے ہیں، پر اگین وہ رولز میں نہیں آتا کہ ہم، وہ چیز آتی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ ہمارا مائنڈ سیٹ بھی اس کے لیے اچھا ہو تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی. سملرلی پہلے کبھی میں اپنے آپ سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ دیکھا ہوتا تھا کہ نماز کے بعد ایک ایکسٹرا سجدہ کر لیا، ایک پریکٹس بنا لی، فریکوینٹلی کرنا شروع کر دیا. پھر بعد میں کسی نے سمجھایا اس کے بارے میں کہ اس کی کوئی اس کا آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کرنے کا. تو ہم وہی چیز کر سکتے ہیں جو ہمیں سنت کے حساب سے دی گئی ہو، نہ کہ اپنے ڈیزائرس کو فالو کرنا. جزاک اللہ خیر. بہت ویسے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جو کلچرلی بہت ڈیپ روٹڈ ہے، جو اپنے سے ہی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. تو انشاءاللہ جو چیزیں دلیل پہ بیس ہوتی ہیں ان پہ ہی ہمیں انشاءاللہ فوکس کرنا چاہیے. بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. زنید آپ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ جی ماں بیٹھی ہوئی ہے. چلے چاچی سے دے السلام دیں. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی چاچی؟ الحمدللہ میرا کلاس سنی اچھی لگی ہے. یہ ہے کہ یہ ساری سورہ ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی پہچان بتا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس میں جیسے اللہ کے حکم سے بتایا گیا ہم اسی پہ ڈٹے رہیں اور اس کے مطابق کریں. اس میں اپنی خواہش اور کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے حکم سے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بہترین حساب اور فیصلے کرنے والا ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے ڈٹ جاؤ، اور انسان کی اسی میں بہتری اور بھلائی ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو جانتے ہیں اور اس کا حساب ہمیں دینا ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دے دیں کوئی بات نہیں، چلو معافی کر لیں گے، تو حساب تو ہمیں دینا ہی دینا ہے. بس یہی میرا آج کا. جزاک اللہ خیر. بہت اچھی، بہت اچھا ریمائنڈر تھا. اور ویسے ایک بہت ہی خوبصورت مجھے بات لگی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ حکم ان الحکم الا للہ یقص الحق، کہ حکم تو اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حکم کی نہیں، کوئی حکم نہیں دے سکتا، اور وہی سچ بیان کرتا. ایک تو وہ بہت ہوتی ہے نا کہ انسان کبھی سوچتا ہے کہ میں اس طرح کروں، اللہ نے جو بیان کر دی بس اس کے علاوہ اور کوئی حکم بیان کرنے والا نہیں. تو الحمدللہ بہت ہی ویسے ایک پاورفل اور بہت ہی خوبصورتی سے بیان کی گئی بھی ہے. یعنی کہ اب آپ کو ویسے جنرلی اپنی ریفلیکشن میں آتا ہے، جب میں نے پہلی بار ایک پڑھی تھی تو ایک جو چیز تھی جس سے مجھے بہت متاثر کیا تھا قرآن میں، پہلی سورہ اپنے ٹیچر کے ساتھ پڑھی تھی، یہ جو ابھی ٹیچر ہے میرے، اور بہت متاثر کیا تھا. ایک مائنڈ سیٹ بدلتی ہے، آپ کو صحیح طرح سے بتاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب سے آپ کے مائنڈ سیٹ کو بھی بناتی ہے. لوگ بات کریں گے، گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، گھر کے باہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کلیئرلی بتا دیا ہوگا کہ آپ کو کس طرح سے ڈٹے رہنا. ایک جنرل ایگزامپل، چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. جنرلی ہوتا ہے کہ اسپیشلی شادی کے بعد کسی کو بولتے ہیں کہ کوئی اپنے جیسے بولتے ہیں کسی کی بیوی کے پیچھے لگ گیا ہوا ہے، نیچے لگ گیا ہوا ہے، کچھ ایسی ایسی چیزیں بولتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، وہ تو اچھے سے ٹریٹ بھی کرتے تھے، اور وہ تو کھلے عام کو پوچھتا بھی تھا کہ آپ کو کس سب سے زیادہ پیار، وہ بولتے بھی تھے مجھے تو عائشہ سے پیار ہے سب سے زیادہ. چھوٹی سی ایگزامپل ہی، کیونکہ اگر ہم لوگ اس چیز کے اوپر دل پہ لگا لے کہ کسی نے بولا ہو کہ لگا ہوا ہے، تو پھر جا کے اس کا اگلی چیز کیا ہوتی، جاتے کوئی لڑائی جھگڑا کر کے آ جاتے. لوگ مجھے بول رہے تمہارے نیچے لگا ہوا میں تمہارا کام نہیں کرنے، تو ایسی چیزیں شروع ہو جاتی. چھوٹے سے ایگزامپل ہی، لیکن اس پہ کھڑے ہو جائے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے تو میں بھی ایسے ہی. لیکن چلے الحمدللہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کلاس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. تو جزاک اللہ خیر. سب لوگ آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.